اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما، اس چیز سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ، بے شک وہ، لکم، واسطے تمہارے، عدو مبین، دشمن ہے ظاہر، کھلا دشمن ہے۔ فرمایا، اے لوگو جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ۔ تمام آدم کی اولاد کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ تمام کائنات اس رب کائنات کی ہی مخلوق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی تمام کائنات کا مالک ہے۔ فرمایا کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ جو زمین میں نے تمہارے لیے رکھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، میری نعمتیں استعمال کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہوں، طیب ہوں، صاف ستھری ہوں۔ حلال چیزیں کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی ہدایت کرتا ہے، اور انسان جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اجر پاتا ہے، خواہ وہ کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حلال اور طیب اور سنت کے مطابق کھائے گا تو اجر پائے گا۔ کھانے میں نقص نکالنا اور ناک منہ چڑھانا رزق کی بے حرمتی ہے، اللہ کی رحمت کی نعمت کی بے حرمتی ہے۔ اگر نہیں کھانا یا کوئی چیز پسند نہیں تو نہ کھاؤ، ناک منہ نہ چڑھاؤ۔ کھانے کے متعلق کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ مشرکین عرب نے بہت سے جانوروں کو، بہت سی چیزوں کو حلال حرام خود ہی کر لیا، کئی کھانوں کو حلال، کئی کو حرام قرار دے دیا، لہٰذا ان کے اس فعل کی نفی کی جا رہی ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام بتائی وہ حرام، باقی سب حلال ہیں، لہٰذا ان کو کھاؤ اور خود سے حرام حلال نہ کرو۔ حلال بھی کھاؤ، صاف ستھری بھی کھاؤ، گندگی سے پرہیز کرو، اور شیطان کے کہنے میں آ کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ بناؤ، کیونکہ یہ سب کام شیطان ہی کرواتا ہے۔ لہٰذا تمہیں، اے آدم کی اولاد، بتایا جا رہا ہے اس شیطان نے تم سے اعلان دشمنی کیا ہے، لہٰذا وہ مختلف طریقوں سے اپنی دشمنی دکھاتا ہے، تو تم اس کے کہنے میں نہ آنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ڈکا چھپا دشمن نہیں بلکہ ظاہری دشمن ہے۔